میں گزارش کرتا ہوں ان کا مقالہ ہے آواز بال جبریل وہ پیش کریں. در اینجا دوستان پارسی زبانم حضور دارند و چنانه که می‌دانیم زبان فارسی زبان دوم اقبال بوده. یعنی اقبال وقتی کلیات زبان فارسی دارد به این معناست که ایشان زبان دوم خود زبان پارسی را اختیار کردند. همانگونه می‌دانیم زبان پارسی گذشته و پارینه پرباری در شبه‌خواره داشته. گاهی من با دوستانی که از اساتیدی که در هندوستان حضور دارند و در پاکستان با ایشان ضمن صحبت ها میگم که اگر رابطه شبه‌خواره با زبان پارسی قطع شود، یعنی بگسلد، رابطه ایشان با دست کم 800 تاریخ قطع میشه. چنان که ما میدانیم در افزون بر این که زبان پارسی جایگاه دومش در شبه‌خواره بوده، سبک تازه و دبستان‌های تازه در شبه‌خواره ایجاد شده. شما در غزل به ویژه میدونین که سبک هندی یا دبستان هندی از 3 سبک بسیار مشهور و معروف زبان فارسی است. خب بیاییم بر سر آواز بال جبریل. خداوندا خدایی درد سر ہے، خدایی اہتمام خوشگتر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ. یہ درد سر نہیں درد جگر ہے. بال جبریل ایک سیاست نامہ ہے اور یہ سیاست نامہ مذہب، تاریخ اور ثقافت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. قاری ایک تیز نظر ڈالنے سے یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اقبال بال جبریل میں ایک مفکر اور سیاستدان ہے اور ایک سیاسی ناظر کی حیثیت سے کسی بھی واقعے کو اپنی نظر سے دور نہیں رکھتے. یہاں تک کہ اس کی عرفانی جھکاؤ بھی اکثر سیاسی نظریات کے ساتھ مل کر ایک قسم کی عرفانی سیاسی شاعری تخلیق کرتی. باہمت کہا جا سکتا ہے کہ بال جبریل سے پہلے اردو میں کم ہی کوئی شعری مجموعہ ملتا ہے جو اس حد تک انقلابی اور سیاسی ہو. اقبال کی مذہبی عقائد اور استعمار مخالفت خیالات وہ اہم عوامل ہیں جو ان کی سیاسی شخصیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور اس کی بہت سی شاعری کے مضامین کو تشکیل دیتا ہے. اقبال بال جبریل میں دیگر دیوان اردو جیسے بانگ دراز، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کی طرح اپنی مقصد کا بیان کرنے کو کوشش کرتا ہے اور شعر کا استعمال ایک وسیلہ مانتا ہے. اقبال اصطلاح خودی کو اپنی عرفانی فلسفے کے ڈکٹرین کے طور پر پیش کرتا ہے. اقبال خودی کی شناخت پر 3 نکات پر زور دیتا ہے. ایک، خود شناسی اور واپسی اپنی طرف. یہاں اقبال انسان کی برتری کی شناخت کو جو مولانا جلال الدین محمد بلخی یعنی مولانا بلخ کا ایک تعبیر ہے مد نظر رکھتا ہے. اقبال اپنے بال جبریل کی ایک نظم میں کہتا ہے: سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں مرا سودا، غلط تھا اے جنو شاید ترا اندازے صحرا. خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو ٹھوڑ سکتے ہیں، یہی توحید ہے، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا. یا میرے گلوں میں ہے ایک نغمہ جبریلا شوب، سنبھال کر جسے رکھا ہے لمحہ کے لیے. 2، اسلامی اقتدار یا مسلمانوں کی تاریخ اور ثقافت کی طرف واپسی. مشرق پسندی اقبال کی شاعری میں اس کے یقین کا ایک اہم حصہ ہے. اقبال ایک معترض اور محرک شاعر ہے جو اپنی اشعار کے ذریعے مشرقی قوموں کو آزادی طلبی اور استعمار فرنگ کے خلاف جد و جہد کرنے کی دعوت دیتی ہے. یہ وہ دور ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر پر قابض تھا اور افغانستان نے برطانیہ کے خلاف 3 جنگوں کے بعد فتح حاصل اور اپنی آزادی کامل کیا تھا.
3. مسلمان ہندی کی اقتدار اور عظمت کی طرف واپسی. اقبال کا ایک اہم مقصد برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ اور آزاد ملک کا قیام تھا. اقبال کے خیال میں مسلمان ہندی اپنی کئی صدیوں کی عظمت کو کھو چکی تھی، اس لیے انہیں دوبارہ اٹھنا چاہیے اور انقلاب کے ذریعے اپنی تقدیر کو نئی سر سے لکھنا چاہیے. اقبال نے ضرب کلیم میں ایک مختصر خطے میں ہندی مسلمان کا ایک جامع تصور پیش کیا ہے جس پر توجہ دینا ضروری ہے. غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو گداگر. پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ یہ مومن پارینہ ہے کافر. آواز حق اٹھتا ہے کب اور کدھر سے، مسکین دلکم ماندہ در این کشمکش اندر. جو یہ مصرع قاآنی کا ہے. شاید اسی خیال کے تحت 1957 میں برصغیر کے ایک نئی ملک پاکستان کی تشکیل ہوئی، لیکن اس وقت اقبال اس دنیا سے جا چکی تھی. آزادی طلبی، مشرق پسندی، اسلامی فلسفہ و عرفان اور اس کے علاوہ مذہبی خرافات کے خلاف جد و جہد اور مذہب کے دعویداروں کی دھوکہ دہی کی مذمت اقبال کی شاعری کے بنیادی مضامین ہیں. اقبال کی مشرقی معاشرے کی جانب نظر ایک اسلامی اور استعمار مخالف نظر ہے. اقبال ایک انقلابی اور آزادی پسند کی حیثیت سے جانتا تھا کہ مشرق، خاص طور پر برصغیر کی آزادی کا راز مشرقی لوگوں اور خاص طور پر مسلمانوں کی بیداری میں ہے. اس لیے اسلام اور مشرق کو دو متحرک اور مہیج مفہوم کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ لوگوں کو آزادی کی تحریک میں شامل کیا جائے. اقبال نے عرفانی اور عشق خدائی کے پہلوؤں میں مولانا سے زیادہ تر متاثر ہوا ہے اور جا بجا ان کے لیے خراج عقیدت پیش کیا ہے. یہ عقیدت مثنوی پیر و مرید میں اقبال مرید اور رومی مرشد کے درمیان دلچسپ گفتگو سے بخوبی محسوس ہوتا ہے. اس مثنوی میں اقبال نے ایک دلچسپ شعری طریقہ کار اپنایا ہے، یعنی وہ خود سوال اٹھاتے ہیں اور اس کے جواب مثنوی معنوی سے نکال کر سامنے رکھتے ہیں. اس طرح اقبال اپنی گہری شناخت کے ساتھ جو رومی کی شاعری اور سوچ کے بارے میں رکھتے ہیں اور رومی کے شعر کے سامعین کو وسیع نظر اور بڑے افق کی طرف دعوت دیتے ہیں. نیچے دیکھیے، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. اس شعر میں اقبال یہ وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ علم اور دانش اکیلے انسان کی روح کو سکون نہیں دے سکتے. اس لیے وہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اس نے خود مشرق اور مغرب کے علوم کا مطالعہ کیا مگر روح کی سکون حاصل نہیں کر سکا. اس لیے اقبال وجہ جانے کے لیے اپنے مرشد یعنی رومی سے سوال کرتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اور مرشد کا جواب اس طرح ہے: صحبت نااہل بیمارت کند، سوی مادر آ کہ تیمارت کند. یعنی ناخالف بیمار کرتے تجھے، آ کہ ماں تیمار کرتی ہے تجھے. یعنی نااہل بیگانے کے پاس مت جاؤ کہ تجھے بیمار کرتا ہے، اگر سلامتی چاہتے ہو اپنی ماں کے پاس آؤ. بیت مولانا کا ایک اشارہ قرآن مجید کی اس مبارک آیت کی طرف بھی ہو سکتا ہے: لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء الا اخیر. اقبال کے اسلامی شخصیت کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ دینی فکر کو دنیاوی مسائل کے ساتھ جوڑتے ہیں. اقبال اپنے مرشد سے ایک اور سوال میں اس طرح بیان کرتے ہیں: آسمانوں پر میرا فکر بلند، میں زمیں پر خار و زار و درد مند، کار دنیا میں رہا جاتا ہوں میں، ٹھوکرے اس راہ میں کھاتا ہوں میں، کیوں میرے بس کا نہیں کار زمین، ابلۂ دنیا ہے کیوں دانائی دین.
مرید یعنی اقبال کہتا ہے کہ میرا بلند خیال آسمانوں کی طرف پرواز کرتا ہے، مگر میں زمین پر خوار و درد مند ہوں، اگرچہ میں دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں، مگر سختیوں اور مشکلات کا سامنا کر رہا ہوں، اور اس بات پر کہ دنیا کے امور میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ دنیا جو بڑی ترقیات اور انکشافات حاصل کر چکے ہے، اور مجھے جو صرف علم دین میں مہارت حاصل ہے، بے وقوف اور ناجان سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ پیر کیا کہتے ہیں، آسمانوں میں جو گردش ہے اسے ہی زمین پر سخت کیا اس کے لیے۔ یہی حقیقت ہے۔ جب مسلمانوں نے گھڑی بنائی تو مغربی لوگوں کا خیال تھا کہ گھڑی کی سوئیاں جنات کی مدد سے حرکت کرتی ہے۔ آج بھی ابو علی سینا کی کتاب القانون مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتے ہیں، لیکن مسلمان خود اس سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ مسلمان آج کیوں نئے انکشافات اور اختراعات حاصل نہیں کر سکتے؟ مسلمان کو کیوں دہشت گرد اور انتہا پسند کہلاتے ہیں؟ مسلمان ممالک کیوں سماجی رفاه اور آسائش حاصل نہیں کر پا رہے ہیں؟ مسلمان خواتین کیوں تعلیم سے محروم ہیں؟ اگر ہم بال جبریل کے اشعار کے عناوین اور مضامین پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اقبال کے اشعار دینی اور عرفانی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ زمانے اور اس کی تبدیلیوں سے بھی عجیب انداز میں جڑے ہوئے۔ لینن خدا کے حضور میں، مسولینی، ملا اور بہشت، دین و سیاست، فلسفہ، مذہب، سیاست وغیرہ۔ اقبال نے ایک انقلابی اور آرمانی شاعر کی حیثیت سے اردو اور حتیٰ فارسی شاعری میں ایک شگفتہ تبدیلی پیدا کی۔ اس نے شعر کو محض تغزل سے باہر نکالا اور اجتماعی دردوں اور واقعات کے ساتھ ملا دیا۔ اس کے علاوہ اقبال نے ایک مسلمان دانشور کی حیثیت سے ایک طرف مسلمانوں کو بیداری، روشنی اور اصل کی طرف واپس آنے کی ترغیب دی، اور دوسری طرف خرافاتی خیالات اور رہبانیت پر اعتراض اور تنقید کی جو مسلمانوں کو سستی اور بے بسی میں مبتلا کر رہی۔ بال جبریل اجتماعی اور تاریخی واقعات کو بصیرت کے ساتھ عکاسی اور تجزیہ کر کے مسلمانوں اور اسلامی معاشرت کے لیے ایک موزون نسخہ اور سیاست نامہ پیش کیا ہے۔ اقبال دنیا کی فلاح کو دین کی روشنی میں تجویز کرتا ہے، اور یقیناً اس کی تمام کوششیں بال جبریل میں اس قرآنی دعا کی تشریح سمجھی جاتی ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ شکریہ۔